درگتہ لائن سرا سینئر صحافی تجزیہ کار بلال ڈار جو ہستے میں ہمراہ داری کریں ایچا جو ہستے بلوچستان حالات درگتہ گپتران کن جی ڈار صاحب بہت بہت شکریہ۔ ڈار صاحب بلوچستان کے حالات جو ہے وہ آئے روز بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج کوئٹہ میں ماڈل ٹاؤن میں بھی جو ہے وہ صبح دھماکہ ہوا اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 10 لوگ جاں بحق ہوئے، 30 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں بھی جاری ہیں اس وقت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ جو علیحدگی پسند ہیں، کالعدم تنظیمیں ہیں اور اس میں جو بیرونی قوتیں شامل ہیں جس میں انڈیا ہے اور اس میں افغانستان کی بہت بڑی انوالومنٹ ثابت ہو چکی ہے، اور یہ لوگ کسی بھی صورت میں اب بات چیت کے راستہ تو اپنانا نہیں چاہتے۔ اسی لیے حکومت نے انہیں بارہا یہ آفر بھی کی کہ بات چیت کر کے اس مسئلے کو بیٹھ کے کریں۔ مختلف حکومتوں میں بھی ان کو مذاکرات کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے دانستہ طور پر مذاکرات کی ان دعوتوں کو قبول نہیں کیا، اور ابھی بھی ان سے مذاکرات کے ذریعے یہ معاملات حل نہیں ہونے۔ جو لوگ ابھی بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، تو انہیں میرا خیال ہے اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ یہ بات درست ہے، میں اس بات کا ہمیشہ سے حامی رہا ہوں کہ مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے، لیکن ایک فریق کو جو آئے روز بے گناہ معصوم شہریوں کو قتل کر رہا ہے، ان کو بار بار حکومتیں، ایک حکومت نہیں بلکہ کئی حکومتوں نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی، لیکن انہوں نے مذاکرات کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ہر مرتبہ پہ ایسا انہوں نے شرط پیشگی رکھ دی کہ جس کے ذریعے وہ ڈیڈ لاک پیدا کرنا چاہتے تھے اور اس میں کامیاب رہے۔ تو اب ریاست کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا خاموش تماشائی بن کے اپنے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دے، یا پھر ریاست اب پوری طاقت کے ساتھ ان دہشت گرد عناصر کا اور ان قاتلوں کا مقابلہ کرے اور ان کو انہی کی زبان میں طاقت کے ذریعے جواب دے اور ان کو کچل دے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ اب دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ میں نے پھر وہی بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ مسلسل حکومتوں نے انہیں مذاکرات کی دعوت دی ہے، لیکن انہوں نے مذاکرات کی اس دعوت کو کبھی قبول نہیں کیا اور اس پہ کبھی کوئی پیش رفت نہیں ہونے دی۔ تو پھر جو لوگ حامی ہیں اب کہ بھی ابھی بھی بات چیت ہونی چاہیے، میرا ان سے ذرا ایک سوال ہے کہ اب یہ بات چیت کے حامی بن کے بیٹھے رہیں اور لوگوں کو کیا ریاست مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ میرا تو خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ریاست خاموش ہو کے تماشائی بن کے بیٹھی رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ان لوگوں کو خاص طور پر جو ان دہشت گردوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں یا نرم گوشہ ان کے لیے رکھتے ہیں، ان کو یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو خودکش حملے میں کوئٹہ میں معصوم جانیں گئی ہیں، 10 شہادتوں کی اطلاعات ہیں اور اس کے بعد 20-25 لوگوں کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ خدا نہ خواستہ ان زخمیوں میں سے بھی کچھ لوگوں کی شہادتیں ہو سکتی ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو کیا یہ معصوم لوگ، ان کا کیا قصور تھا؟ یہ تو بلوچستان کے عام شہری تھے، ان کو کیوں انہوں نے شہید کیا ہے؟ یعنی جو قاتل ہے وہ بلوچستان کے عوام کے حقوق کا رونا رو کے بلوچستان کے عوام کو ہی قتل کر رہا ہے، اور پھر دوبارہ یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بلوچستان کے عوام کے احساس محرومی دور کرنے کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے کیا کر رہا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے، یہ بیانیہ کتنا مذاقہ خیز ہے کہ اپنے ہی شہریوں کو ماریں اور مارنے کے بعد پھر آپ یہ کلیم کریں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میں اپنے ان شہریوں کے حقوق، ان کو حقوق دلانے کے لیے کر رہا ہوں، جبکہ حقوق دلانے کے بجائے وہ ان شہریوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب شاید حکومت کو یہ چاہیے کہ اب ان عناصر کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے اور ایک بھرپور آپریشن اب وقت کی میرے خیال ضرورت ہے۔ افغانستان مسلسل مداخلت کروا رہا ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے اندر، اور ابھی کئی مرتبہ یہ اب خبریں متواتر آ رہی ہیں کہ حکومت پاکستان مسلسل گزشتہ جب سے یہ امریکن اور اتحادی اس کے یہاں سے نکلے افغانستان سے، اور افغانستان میں موجودہ حکومت کے قیام کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد پاکستان حکومت نے
متعدد مرتبہ یہ مذاکرات ان سے کیے، وفد بھیجے، ان سے ریکویسٹ کی کہ پاکستان میں در اندازی بند کریں، اور آپ کی سرزمین سے جو لوگ آپریٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے جو کیمپ بنے ہوئے ہیں جہاں ٹریننگ دی جاتی ہے ان دہشت گردوں کو اور ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، یا تو آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں یا انہیں آپ خود سے منع کریں، روکیں، یا پھر ہمیں پھر مجبوراً ان کو آپ کے سرزمین میں گھس کر ان کے خلاف جی کارروائی ڈار کرنا صاحب، پڑے۔ حکومت وقت جو ہے وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیوں مؤثر پالیسی نہیں بنا پا رہی؟ آپ اس حوالے سے میں بتائیے گا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ حکومت اب بھی، جو میری نظر میں، حکومت اب بھی وہ طاقت استعمال نہیں کر رہی جو اگر وہ استعمال کرے تو یہ جو مٹھی بھر دہشت گرد ہیں یہ چند دن بھی نہیں ٹک پائیں گے اور ان کی اکثریت ماری جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ طالبان، ٹی ٹی پی، جس نے پاکستان کی دہشت گردی کی انتہا کی ہوئی تھی، ان کو مار مار کے پاکستان کی فوج نے کس طرح نکیل ڈالی ہے۔ اب وہ ایک مخصوص ایریا میں تک محدود ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے، وہاں بھی ان کو مار پڑ رہی ہے، وہاں بھی وہ مارے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اس سے تھوڑا بڑے لیول پہ، بڑے سکیل پہ جا کے چیک کریں کہ انڈیا جو ہم سے کئی گنا بڑا ہے اور اس کے پاس ٹیکنالوجی، طاقت، ہتھیار ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن الحمدللہ مارکا حق میں ہم نے ان کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا جس کو دنیا نے مانا ہے۔ تو یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پاکستان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ صرف معصوم شہریوں کو مار سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جہاں کہیں یہ دہشت گرد براہ راست فوج کے مقابلے میں آئے ہیں، جہاں فوج کے مقابلے میں انہوں نے براہ راست کہیں مقابلہ کیا ہے، وہاں انہیں یہ سارے کے سارے مارے گئے ہیں یا انہیں بھاگنا پڑا، پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ تو ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ لڑ سکیں یا پاکستان کی بہادر تجربہ کار فوج کے ساتھ یہ مقابلہ کر سکیں۔ میں ان دہشت گردوں کو بزدل دہشت گرد کہتا ہوں۔ یہ بزدل ہیں جو معصوم شہریوں کو مارتے ہیں، جو صرف اور صرف نہتے لوگوں کو مارتے ہیں، جو بسوں میں سے، گاڑیوں میں سے لوگوں کو نکال کے ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو قتل کرتے ہیں۔ تو یہ اگر پاکستان فوج نے اپنی طاقت کا استعمال اس طرح سے کیا تو یہ ٹھہر نہیں پائیں گے، لیکن حکومت اب بھی کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے اس لیول پہ جا کے لڑائی نہ کرنی پڑے اور اس لیول پہ جا کے ہمیں طاقت کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ یہ حکومت پاکستان کی ایک رعایت ہے جو ان کو ابھی تک دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جو رعایت جس لیے ختم ہو گئی تو اس دن یہ لوگ بچ نہیں پائیں گے، یہ فوج سے، پاکستان کی بہادر فوج سے یہ لڑ نہیں پائیں گے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب نے فین کے تحفظ کے لیے پاکستان کی فوج کے ساتھ، پاکستان کی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے وہ ایک سعودی عرب ایسا ملک جس کے پاس ٹریلینز آف ٹریلین ڈالرز ہیں، جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، لیکن اس کے پاس پاکستان جیسی فوج نہیں تھی۔ تو انہوں نے پورے اسلامی ممالک میں سے پاکستان کا انتخاب کیوں کیا؟ پاکستان کی فوج کی صلاحیتیں ہیں، لیکن وہ صلاحیتیں، وہ طاقت حکومت دانستہ طور پر ابھی بھی بلوچستان میں استعمال نہیں کر رہی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستان کے شہری، میں یہ اپیل کروں گا حکومت پاکستان سے، پرائم منسٹر شہباز شریف سے، وزیر دفاع سے اور اس کے علاوہ آرمی چیف سے کہ اب آپ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کریں تاکہ یہ دہشت گرد جو آئے روز پاکستان کے معصوم شہریوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اب آپ ان کا صفایا کریں تاکہ بلوچستان کے شہری آزادانہ آئین پاکستان کے تحت اور عالمی انسانی حقوق کے تحت اپنا کام، کاروبار اور اپنے تمام روزمرہ کے معاملات کو بغیر کسی خوف و خطر کے وہ ادا کر سکیں۔ تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنا ان کے خلاف اب وہ طاقت کا استعمال کیا جائے جو ابھی تک نہیں کیا گیا۔ جی بہت بہت شکریہ ڈار صاحب۔